قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی مجلسوں کو تم مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جس دن آنکھ چوندھیائے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ تفسیر: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والا جو شخص تھا، اس نے قیامت کے واقع ہونے کو بعید سمجھتے ہوئے مذاق اڑانے کے طور پر اس کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں میں اللہ پاک نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے قیامت کی 3 علامتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی۔ دوسری نشانی، چاند کی روشنی زائل ہو جائے گی جس سے وہ تاریک ہو جائے گا۔ اور تیسری نشانی، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ ملا دینا طلوع ہونے میں ہوگا کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، یا بے نور ہونے میں ہوگا کہ دونوں کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس دن آدمی کہے گا، کدھر بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن آدمی کہے گا، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ تفسیر: یقول الانسان یومئذ، اس دن آدمی کہے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والا انسان جب قیامت کے ان احوال کو دیکھے گا تو کہے گا، میں اس نازل ہونے والی ہولناکی سے بچنے کے لیے کس طرف بھاگ کر جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں بھاگ جانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح اسے نجات نہیں مل جائے گی، اور اس دن نہ ہی پہاڑ یا قلعہ وغیرہ ایسی کوئی پناہ ہوگی جہاں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالی کے آ جانے والے حکم سے بچ سکے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ تفسیر: اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، یعنی جس دن یہ کام ہوں گے جس کا اوپر ابھی ذکر ہوا ہے، اس دن تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور انہیں جزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جسے چاہے گا اسے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ۔
ترجمہ کنز الایمان۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ تفسیر: یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ، اس دن آدمی کو بتا دیا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر محاسبہ کیے جانے اور اعمال کا وزن کیے جانے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے سب اگلے پچھلے اور اچھے برے عمل بتا دیے جائیں گے، بلکہ آدمی تو خبر دیے جانے کا محتاج ہی نہ ہوگا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا کہ اس کے نفس نے کون کون سے برے عمل کیے اور اس نے اپنے اعضاء کو کون کون سے برے کام سر انجام دیے اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اور ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان برے اعمال پر کوئی معذرت پیش کرے، لیکن اگرچہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے جب بھی اسے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی وحشت اور رسوائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیفہ دمشق سلیمان بن عبد الملک، جو کہ اموی بڑے کر و فر کے یعنی شان و شوکت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ مشہور محدث حضرت سیدنا امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار میں بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موقع پا کر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ خلیفہ نے کہا، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی۔ حدیث پاک یہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت میں بادشاہی عطا فرمائی، پھر اس نے ظلم کیا، تو اس شخص کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے تخت پر چت لیٹ گیا۔ اس کے تمام درباری اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بیان کی تاثیر کے لیے جہاں سننے والوں کو دل و دماغ حاضر رکھتے ہوئے سننا ضروری ہے، وہاں مبلغ کا بھی باعمل، اخلاص کا پیکر اور ہر قسم کی حرص اور ذاتی غرض سے پاک ہونا لازمی ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی انشاءاللہ وہاں بیان کا خوب اثر ظاہر ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود یعنی غائب ہو گئی تو بیان کے فائدے ملنا دشوار ہوں گے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر ظلم کرے گا تو عذاب نار کا سب سے زیادہ وہ حقدار بنے گا۔ جو لوگ اقتدار کے طلبگار رہتے ہیں، منصب کے طلبگار رہتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بہت بڑے پرخطر غار میں دھکیلنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ۔ نمبر 1، جس کو رعایا کا ذمہ دار بنایا گیا پھر اس نے رعایا کی خیر خواہی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی ماتحتوں اور محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے جو کہ ارباب اقتدار کے لیے نہایت عبرت خیز ہے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خلافت تفویض کی گئی، یعنی آپ کو خلافت ملی جب آپ بادشاہ بنے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور مصلی پر بیٹھ کر گریہ و زاری کرنے لگے، یعنی رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ، مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیرخواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے، بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، ضعیفوں، بچوں اور عیال داروں یعنی بال بچے داروں غرض کے اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ پاک نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا، میں اپنے رب کو جواب نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، افسوس آج کل عموماً اقتدار یعنی کسی منصب کے ذریعے سے مال و منال یعنی جائیداد اور مال حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی آج کسی کو بڑا منصب مل جائے، عہدہ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس کسی طرح مال میں ٹٹول لوں، مال میرے پاس حاصل ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ خوف خدا سے مالا مال ہونے کے سبب وہ ایسے موقع پر رو رو کر نڈھال ہو جاتے ہیں، وہ حضرات پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں اور بات بات پر ڈرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عون بن معمر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے فرمانے لگے، فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس درہم کہاں؟ کیا آپ امیر المؤمنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر، یعنی وقت کے امیر ہے، بادشاہ ہیں، ساری مملکت اسلام، کسی ایک شہر ایک ملک کے آپ امیر نہیں ہیں، بلکہ دنیا جہان میں جہاں بھی مسلم حکومتیں ہیں، پورے یعنی اسلام کا جو حکومت ہے آپ اس کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اور 1 درہم تک آپ کے پاس نہیں ہے کہ اس سے آپ انگور خرید کر کھا سکیں۔ جب آپ کی زوجہ نے یہ کہا کہ میرے پاس درہم کہاں، کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ بے قرار ہو کر فرمایا، انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا مرحبا۔ انگور بے شک حلال اور طیب ہے، لیکن اللہ پاک کی نعمت ہے اور قیامت کے دن ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے۔ آج ہم ایک سے ایک لذیذ نعمتیں کھاتے اور برتتے یعنی استعمال کرتے ہیں اور مزید بہتر سے بہتر کی جستجو یعنی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ عمدہ سے عمدہ کوٹھی بھی ناکافی محسوس کرتے ہیں، بڑے سے بڑا بنگلہ حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جبکہ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مال کے لالچ اور دنیا کی اس رنگینیوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور خود بھی نیک اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی